الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم درود ابراہیمی کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے قبل درود ابراہیمی کے فضائل سماعت فرما لیجیے۔ آج کا انسان مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم نے خواہشات کو اپنایا اور اس ذات برکات کے دامن سے دور ہو گئے جس ذات والا صفات کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور ان نت نئی مصیبتوں کا علاج یہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ انسان جتنا ان کے مبارک قدموں کے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی اس سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوتی جائیں گی۔ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے لگ گیا وہ بچ گیا، اور جو ہٹ گیا وہ پس گیا۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھ لیجئے، یہ مثال صرف افہام و تفہیم سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اس سے بالا و اعلیٰ، ارفع و اعلیٰ ہے۔ مثال یہ ہے کہ چکی خواہ دستی یعنی گھریلو چکی ہو یا مشینی، طریقہ کار ایک ہی ہے، وہ یہ کہ درمیان میں ایک مرکز، ایک کلی سی ہوتی ہے جس کے ارد گرد پتھر گھومتا ہے۔ اس کلی کے سر پر دانے ڈالے جاتے ہیں، وہ دانے جب کلی کے قدموں سے دور ہو جاتے ہیں تو پتھر کی زد میں آ جاتے ہیں اور پس جاتے ہیں۔ دانے جتنا کلی کے قدموں سے دور ہوں گے اتنی ہی پتھر کی مار زیادہ پڑے گی۔ اب اس بات کا خود اندازہ کریں کہ جو دانہ کلی کے قدموں کو نہ چھوڑے اسے پتھر کی گردش کا کیا ڈر، اور جب کلی کا دامن چھوٹ گیا چکی کی گردش اس دانے کو نیست و نابود کر دیتی ہے۔ بلا تشبیہ کائنات کا مرکز وہ ذات گرامی ہے جسے رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ ساری کی ساری کائنات ان کے گرد گھوم رہی ہے، اور جو شخص ان کے قدموں سے لپٹا رہے اسے گردش زمانہ کا کیا خوف۔ گردش زمانہ اس وقت ہی اسے اپنی لپیٹ میں لے گی جب وہ مرکز کائنات کا دامن چھوڑ دے گا۔ لہٰذا ہمارے حادثات زمانہ سے، پریشانیوں اور مصیبتوں سے بچے رہنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے قریب ہوتے جائیں، اور قرب کا بہترین اور افضل ذریعہ درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اولی الناس بی اکثرہم علی صلاۃ، لوگوں میں میرے زیادہ قریب وہ ہے جو مجھ پر درود پاک کی کثرت کرے۔ ترتیب اور الفاظ کے لحاظ سے درود شریف کے ان گنت صیغے ہیں، مگر بعض صیغے درود شریف کے اپنی خصوصیت اور فضیلت کے اعتبار سے نہایت مؤثر اور اہم ہیں۔ ان میں سے چند صیغے یعنی چند درود شریف ایسے بھی ہیں جو بہت زیادہ مشہور و معروف ہیں، اور جن کا پڑھنا دین اور دنیاوی حاجات اور آخرت کی بھلائی کے لیے بہت ہی نفع بخش ہے۔ انہی میں سے ایک درود وہ ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ اس میں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے اس لیے اسے درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ مشہور جلیل القدر تابعی عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ روایت مختلف تفاسیر اور احادیث میں منقول ہے کہ وہ ایک بار کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے جو اصحاب بیت رضوان میں سے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے۔
انہوں نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دینا چاہتا ہوں جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تھا۔ عبد الرحمن کہتے ہیں میں نے کہا ضرور دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 نازل ہوئی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ ہم آپ پر سلام کس طرح بھیجیں، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہو تو کن الفاظ میں پڑھا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی یا اللہ درود بھیج سرکار سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے درود بھیجا سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو ہی تعریف کا مستحق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ یا اللہ برکتیں نازل فرما سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ برکتیں نازل فرمائیں تو نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو ہی تعریف کا مستحق اور بڑی بزرگی والا ہے۔ اس درود کو تھوڑے تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ حضرت کعب بن عجرہ سے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام شافعی، امام احمد، عبد الرزاق، طبرانی، ابن ابی حاتم، بہقی اور ابن جریر نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت سے نقل ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن ہم نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے بھیجیں؟ یہ سوال سن کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا سکوت فرمایا کہ ہم لوگ خواہش کرنے لگے کہ کاش اس نے یہ سوال ہی نہ پوچھا ہوتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں یہ درود پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی پورا درود ابراہیمی۔ احادیث صحیحہ میں اس کے علاوہ اور بھی درود آئے ہیں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے جانثار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو تعلیم فرمائے، لیکن یہ وہ درود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا توقف کے بعد تعلیم فرمایا۔ اس قدر خاموشی کے بعد جواب دینے کے متعلق روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا یہاں تک کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ اسی اہمیت کے باعث بالعموم نماز میں یہی درود شریف التحیات کے بعد یعنی تشہد میں پڑھا جاتا ہے۔ ائمہ کرام کے نزدیک درود شریف کے تمام مرفوعہ صیغوں سے یہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی افضلیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ افضل سمجھا جاتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ بھی ہے کہ یہی درود شریف نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ نماز کے لیے اس درود شریف کا انتخاب بڑی معنویت کا حامل ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے درود شریف پر نہایت مشہور و معروف کتاب القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع لکھی ہے، انہوں نے ایک جگہ رقم کیا ہے اس درود کو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعلیم فرمائی ہے، اس لیے یہ سب سے افضل ہے۔ اس درود شریف کے پڑھنے سے سنت قولی کی تعمیل ہوتی ہے،
اس لیے اس درود پاک کو نماز کے علاوہ کثرت سے پڑھنا دینی و دنیاوی فیوز و برکات حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے ورد سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور قدم قدم پر اللہ جل شانہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، خاتمہ بالایمان ہوگا۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلقہ تمام منازل آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو ہمیشہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا۔ غرض یہ کہ اس درود شریف کا ورد کرنے والا اپنے لیے جو افضل نفع چاہتا ہے وہ اس درود پاک کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے جمع ہو جائے گا اور وہ فضیلت 10 گنا ہو کر اس شخص پر نازل ہوگی۔ پھر درود پاک کے منقول صیغوں کی قبولیت کا بھی تو وعدہ ہے۔ سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان الفاظ میں یعنی درود ابراہیمی کے الفاظ میں جو تشہد میں پڑھا جاتا ہے درود بھیجا تو بے شک اس نے اس طرح درود بھیجا جس طرح اس کو حکم دیا گیا ہے، اور یقیناً اس نے وہ ثواب حاصل کر لیا جس کا صلاۃ نبویہ پر وعدہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے قسم کھائی ہو کہ وہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر افضل درود شریف بھیجے گا تو وہ درود ابراہیمی پڑھ لے تو اس عہد سے بری ہو جائے گا۔ حسن حسین کے حاشیے پر حرد سمین سے نقل ہے کہ یہ درود شریف سب صیغوں سے بڑھ کر صحیح ہے اور سب سے زیادہ اکمل و افضل ہے۔ نماز میں اور بغیر نماز کے اسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ آج ہم نے درود ابراہیمی کے فضائل کو سماعت کیا اور درود ابراہیمی پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اس یقین کامل کے ساتھ اس درود ابراہیمی کی کثرت کیجیے کہ اللہ کریم نے درود نبوی پر ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ضرور بالضرور اس درود کے پڑھے جانے پر شفاعت فرمائے گا اور داخل جنت فرمائے گا۔ اللہ کریم رمضان المبارک کی ان مبارک راتوں میں ہمیں بکثرت درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Allah, send your peace and blessings on the final prophet and his family and companions and those who follow him.